پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی ہاں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے آپ کو درود پاک کی فضیلت بتائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یاسر بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ یاسر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یاسر بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں انشاءاللہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ، آپ شروع کریں، لیکن پیارے بچوں آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی نیکیاں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، ہمیں روز ہی کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہمیں اس کی نیکیاں ملیں گی اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کے سوال کی طرف۔ آج کا جو سوال ہوگا وہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور ہمیں ان نمبرز پہ اپنی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ کرنی ہے، اور ہمارا آج کا سوال ہے، قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سنا، ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں، تو اس کا درست جواب آپ نے ہمیں دینا ہے، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو ان نمبرز پر آپ ہمیں اپنی ویڈیو بنا کر سوال کا جواب ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، ہم نے آپ سے آج کا سوال کر لیا ہے، اب ہمارے پروگرام میں راشد بھائی اب ہمیں اسٹوری سنائیں گے، ایک پیاری سی اسٹوری سنائیں گے۔ آپ نے اس اسٹوری کو غور سے سننا ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآنی سورت کا تعارف، جس میں ہم قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کا تعارف سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے حروف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اس سورت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے 3 الفاظ قرآن پاک سے۔ مشتاق بھائی 3 الفاظ راشد بھائی سے پوچھتے ہیں جو کہ قرآن پاک سے لیے گئے ہوتے ہیں، اور راشد بھائی ان الفاظ کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی راشد بھائی ہمیں اسٹوری سنائیں گے۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ آج کون سی اسٹوری سنانے والے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج میں آپ کو جو اسٹوری سناؤں گا یہ ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی۔
حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس اسٹوری کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ بیٹا دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 تو مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم بادشاہ تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں ایک تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غیر مسلم بادشاہوں میں ایک تھا بخت نصر اور ایک تھا نمرود۔ یہ دونوں غیر مسلم بادشاہ تھے۔ ان چاروں بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، بہت بڑے یہ بادشاہ تھے، اور 5ویں بادشاہ بھی آئیں گے جنہیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یہ قیامت کے قریب آئیں گے۔ بہرحال بخت نصر جو بادشاہ تھا یہ غیر مسلم بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، تباہ و برباد لوگوں کو کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ بیت المقدس جو پہلے کبھی بہت آباد تھا، اچھی اچھی بلڈنگیں تھیں، وہ اس طرح ویران ہو گیا۔ بیت المقدس میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر جب داخل ہوئے، بیت المقدس میں آپ کا گھر تھا، آپ باہر تھے، جب آپ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورا شہر ویران ہو چکا ہے، کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے اور گھر بھی ویران ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لیکن موسم ایسا ہے کہ پھل نکل چکے ہیں، درختوں پر پھل لگے ہیں لیکن پھل توڑنے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح ہریالی ہے، سبزہ ہے، لیکن کوئی جانور نہیں ہے کہ ان سبزوں کو کھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی حیرانی اور پریشانی میں تھے۔ آپ کو بھوک کا جب احساس ہوا تو آپ ایک باغ میں گئے اور وہاں پر آپ نے ایک درخت سے کچھ پھلوں کو کھایا، اور انگور تھے، انگور کو جب توڑا، انگور تو کچھ کھائے اور اس کا رس آپ نے نکالا اور کچھ آپ نے رس پی لیا۔ کچھ پھل جو بچ گئے تھے اور انگور کا جو شیرہ تھا، جو رس تھا وہ بچ چکا تھا، وہ آپ نے ایک برتن میں ڈال لیا، اور جو پھل آپ کے پاس بچ گئے تھے ان کو بھی آپ نے کپڑے میں سنبھال کر رکھ لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیٹا تھک چکے تھے تو آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، وہاں پر بیٹھے اور اپنے گدھے کو آپ نے رسی کے ساتھ باندھ دیا، اور کچھ پھل تھے وہ آپ نے جو کپڑا تھا آپ کے پاس اس میں ڈال لیے، اور انگور کا جو شیرہ تھا، جو رس تھا، وہ آپ نے ایک برتن میں رکھا اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹے نیند آ گئی۔ اچھا، نیند کی حالت میں اللہ پاک نے آپ کو وفات دے دی، یعنی آپ کی موت ہو گئی۔ اب بیٹا 70 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام اسی طرح یعنی کہ وفات کی حالت میں رہے۔ آپ کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بالکل ختم ہو چکی تھیں، اور آپ کے جو پھل تھے یا اسی طرح انگور کا جو رس تھا، وہ اللہ پاک کی شان دیکھیے وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ خراب نہیں ہوا۔ اچھا بیٹا، ہوا کیا کہ 70 سال کے بعد ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، وہ نیک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ جب بیت المقدس میں آیا، اس نے دیکھا کہ بالکل شہر ویران ہو چکا ہے، تو بیت المقدس کے جو آس پاس کچھ لوگ رہتے تھے، قریب جو تھے گاؤں دیہات میں، تو اس بادشاہ نے وہاں کے لوگوں کو جمع کیا، بنی اسرائیل کو، اور انہیں اس شہر میں آباد کیا۔ بلڈنگیں بنائی جانے لگیں، بڑے بڑے گھر لوگوں نے بنائے، اور پھر یہ شہر آباد ہو گیا۔ 30 سال تک اسی طرح مزید لوگوں نے شہر کو ایسا خوبصورت بنا دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب زندہ ہوئے تو آپ نے اس وقت اللہ پاک کی قدرت کو دیکھا کہ آپ کا جو گدھا تھا، وہ گدھا تو بالکل ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی تھیں۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت جانوروں سے، جو پرندے تھے ان سے، اور دوسرے لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائی کہ کوئی بھی آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آپ کسی کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے نا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بیٹا دیکھا کہ آپ کا جو گدھا ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں بھی اس کی ختم ہو چکی ہیں، لیکن آپ کے جو پھل تھے اور اسی طرح انگور کا جو رس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عزیر، کتنا عرصہ تک سوتے رہے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا یا کچھ تھوڑا زیادہ سو گیا ہوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ خیر، حضرت عزیر علیہ السلام بیٹا وہاں سے اٹھے اور اپنے محلے میں چلے گئے۔ 100 سال پہلے جو آپ کا گھر جس جگہ پر تھا، وہاں پر جب آپ پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ نئی نئی عمارتیں بن چکی ہیں۔ آپ اپنے اسی جگہ پر پہنچے جہاں آپ کا گھر تھا، تو وہاں ایک بہت بوڑھی عورت تھی۔ تو اس بوڑھی عورت سے آپ نے کہا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تم کون ہو؟
حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے کہا کہ اے بڑھیا میں واقعی عزیر ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ 100 سال تک اللہ پاک نے مجھے وفات دے کے رکھی تھی اور 100 سال کے بعد مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ دیکھو اگر واقعی آپ اللہ کے نبی عزیر ہیں نا تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں میرے لیے، مجھ پر فالج بھی ہو چکا ہے، آپ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ میری بیماری کو ختم کر دے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بیٹا اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے آپ کی دعا کی برکت سے اس بڑھیا کی بیماری کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بڑھیا نے جب آپ کو دیکھا تو دیکھ کر فوراً کہنے لگی کہ ہاں آپ واقعی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے تو وہاں پر آپ کو لے کر گئی، تو وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا وہ بھی 118 سال کا ہو چکا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پر جا کر لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو دنیا سے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے ان کو بھی بتایا کہ دیکھو میں واقعی اللہ کا نبی عزیر ہوں اور 100 سال تک اس طرح مجھ پر وفات رہی ہے۔ تو ایک بہت بوڑھا شخص تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر آپ واقعی اللہ کے نبی عزیر ہیں نا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات شریف زبانی یاد تھی؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر سنائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات شریف بیٹا زبانی سنا دی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو آپ نے تورات سنائی ہے بالکل ایسے ہی ہے؟ تو ایک اور شخص اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ جب بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر تو اس وقت انہوں نے تورات شریف جو ہے فلاں درخت کے نیچے چھپائی تھی۔ اب لوگ وہاں پر گئے، درخت کے نیچے جب کھدائی کی تو تورات شریف کا جو نسخہ تھا، جو کتاب تھی وہ نکل آئی۔ تو اب کچھ لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر دوبارہ تورات سنائی۔ جب تورات سنائی تو جیسا لکھا تھا ویسا کا ویسا حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات میں ان کو سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ تو آپ کے بیٹے کہنے لگے کہ دیکھیے میرے والد صاحب جو تھے نا عزیر علیہ السلام، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے ایک کالے رنگ کا موٹا سا تل تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو پھر آپ وہ دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا کپڑا ہٹایا۔ جب کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی تل تو موجود ہے۔ جب انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، کچھ لوگ اس وقت یہ کہنے لگے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اس وقت جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، حالانکہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت سارا علم عطا فرمایا تھا، بہت آپ کو نوازا تھا، لیکن وہ عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو یہ ان کا بہرحال غلط ایک نظریہ تھا، غلط کنسیپٹ تھا ان کا۔ تو عزیر علیہ السلام کا یہ ایک خوبصورت سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ مجھے امید ہے اس انٹرسٹنگ اسٹوری سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ پیارے بچوں، راشد بھائی نے اسٹوری سنائی، واقعہ سنایا، امید ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا۔ ابھی آپ نے بتانا بھی ہے کہ آپ نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا۔ راشد بھائی آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک پیارا سا واقعہ بتایا، تو یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے؟ جی بیٹا، حضرت عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے اس طرح قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جب عزیر علیہ السلام نے بیت المقدس میں دیکھا کہ بیت المقدس ویران ہو چکا ہے، لوگ مر چکے ہیں، تو اس وقت حیران ہو کر عزیر علیہ السلام نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی آپ نے کہا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پاک اس کو آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جب موت دے دی، پھر اللہ پاک نے آپ کو جو زندہ کیا تو اس کے بارے میں بیان فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، فرمایا کہ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا پھر اسے زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔
قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ اب تک بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، فرمایا اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور فرمایا کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھ ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے سامنے وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئیں، جوڑ سے جوڑ ملے، گدھے کا ڈھانچہ بنا، اس کے بعد اس پر گوشت چڑھ گیا، اور گدھا جب بن گیا پھر اس کے بعد گدھے کی آوازیں نکالنے لگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھ لیا تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو جب ان پر معاملہ ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، راشد بھائی نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سنایا، تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس قرآنی سٹوری سے کیا سیکھا؟ نہال بھائی میں ایک راشد بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، آپ راشد بھائی سے پوچھیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ راشد بھائی ابھی جو آپ نے سٹوری سنائی یہ قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ بیٹا ابھی جو میں نے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کی اسٹوری سنائی ہے، یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کون سی سورت میں ہے؟ 259۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، ٹھیک ہے، سورت نمبر 2 ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 259 یعنی 259 نمبر یہ آیت ہے، اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس میں اگر تفصیل آپ پڑھنا چاہیں، اس میں مزید ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے عجائب القرآن، آپ بیٹا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر صراط الجنان میں بھی آپ اس سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں۔ پارہ نمبر ہے 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 259، انشاءاللہ اس سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بچوں، آپ نے سٹوری سنی، قرآنی واقعہ سنا، تو آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ نہال بھائی، میں نے اس سٹوری سے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے جسم کو موت کے بعد بھی محفوظ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک کے نبی ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی قبر میں بھی دنیا سے ظاہری وفات پانے کے بعد بھی ان کی اللہ پاک جسم محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ پاک کی قدرت سے وہ اپنی قبر میں تلاوت قرآن پاک بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی کوئی اور کچھ بتائیں گے؟ جی آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے۔ میں نے اس سے یہ سیکھا اپنے شہر سے محبت کرنا اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے۔ جی بالکل، یہ تو ویسے بھی ہر ایک کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اور جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر سے محبت ہوتی ہے، اور یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی طریقہ ہے۔ اور کسی نے اس سٹوری سے کیا سیکھا؟ نہال بھائی، میں نے اس سے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، جیسے کہ اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد بھی زندہ کیا۔ اللہ جسے چاہے وہ اسے مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور کسی کو بھی موت دے سکتا ہے، غریب کو امیر کر سکتا ہے اور امیر کو غریب کر سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ جی بالکل، اللہ پاک جسے چاہے اسے موت دے دے، جسے چاہے زندہ کر دے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے۔ اگر کوئی شفا یاب ہے تو اللہ پاک اسے بیماری بھی عطا کر سکتا ہے، اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اسے شفا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی باتیں بچوں نے بتائیں۔ نہال بیٹا آپ نے بھی سنی ہے سٹوری، تو آپ بھی کوئی ایک بات بتاتے ہیں، آج بھی آپ نے خود بھی سٹوری سنی ہے، تو آپ نے اس قرآنی سٹوری سے کیا سیکھا ہے؟ کیا بچوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جو مدنی چینل کے ناظرین بچے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کو دیکھتے ہیں،
क्या बेटा इससे आपने क्या सीखा? राशिद भाई, इस कुरानी स्टोरी से मैंने ये सीखा कि अल्लाह पाक का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह पाक के हर काम में कोई हिकमत होती है, कोई लॉजिक होती है, अगरचे वो किसी को समझ में आए या ना आए। जी बेटा, अल्लाह पाक के काम में बहुत सारी हिकमतें होती हैं, लेकिन हमें बाज़ औक़ात ये बातें समझ नहीं आती और कुछ लोग बिला वजह एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। जी मेरा रंग काला क्यों है, कोई कहता है जी मेरा कद बड़ा क्यों है, मुझे छोटा होना चाहिए, कोई कहता है मैं छोटा क्यों हूँ, बड़ा क्यों नहीं हूँ। देखिए, हम नहीं जानते ना हमारे लिए बेहतर क्या है, अल्लाह पाक जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो अल्लाह पाक से आफ़ियत का हमेशा बेटा दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से सवाल करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें बस अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हमें आजमाइश से बचाए, अल्लाह पाक की हर वक्त रहमत हम पर होती रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत होगी तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मुसीबत आए, इंशाअल्लाह इससे हमें परेशानी नहीं आएगी अगर अल्लाह पाक की रहमत हमारे शामिल हाल रही तो। प्यारे बच्चों, ये तो हुआ कुरानी वाक़या, हमने इससे क्या सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, ये भी हमने इनसे पूछा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी सूरत का तारुफ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुरान पाक की सूरत नंबर 9 यानी सूरत तौबा का तारुफ पेश करूंगा। सूरत तौबा मदनी है, मगर इसकी आखिरी आयत लक़द जाकुम रसूलुन से आखिर तक बाज़ उलमा इसे मक्की सूरत कहते हैं। इस सूरत में 16 रुकू और 129 आयतें हैं। इस सूरत के 10 से ज्यादा नाम है, इनमें से ये 2 नाम मशहूर है। तौबा, इस सूरत में कसरत से तौबा का जिक्र किया गया है, इसीलिए इसे सूरत तौबा कहते हैं। बरात यानी इसके मायने बरीउ जिम्मा होना है और इसकी पहली आयत में कुफार से बरात का ऐलान किया गया है। इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई। इसकी असल वजह यह है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाजिल ही नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह लिखने का हुक्म नहीं फरमाया। हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि बिस्मिल्लाह अमान है और सूरत तौबा तलवार के साथ अमन उठा देने के लिए नाजिल हुई है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की सादत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि हमें कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरत के बारे में बताया गया। अगर आपको हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल जहन में आए तो वो आप राशिद भाई से कर सकते हैं। राशिद भाई, हजरत उज़ैर कौन थे? बेटा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह पाक के बहुत नेक बंदे और अल्लाह पाक के नबी थे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उसी तरह नबी थे जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के नबी हैं जो लोगों की हिदायत के लिए भेजे गए और आपने लोगों को अल्लाह पाक की तरफ बुलाया। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, हमने शुरू में आपसे एक सवाल किया था। आइए मैं उस सवाल को रिपीट कर देता हूँ, आपने उसका जवाब देना है। हमें व्हाट्सएप वीडियो बनाकर इन नंबर्स पर सेंड करनी है। और हमारा आज का सवाल है कि कुरान पाक में कितने सिपारे हैं। आज का हमारा सवाल है कि कुरान पाक में कितने सिपारे हैं, तो इसका जवाब आप हमें दें। व्हाट्सएप वीडियोस हमें इन नंबर्स पर सेंड करें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपकी वीडियोस को अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चों और किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान से 3 अल्फाज। इस सेगमेंट में ये होता है कि मुश्ताक भाई 3 अल्फाज कुरान पाक से राशिद भाई से पूछते हैं और राशिद भाई उन अल्फाज के मायने बताते हैं, मफहूम बताते हैं। ये तो मुश्ताक भाई, आज की क्या तैयारी है आपकी? कौन से वर्ड्स आप राशिद भाई से पूछेंगे? आज मैं कुरान पाक से जो 3 अल्फाज पूछने के लिए लाया हूँ वो कुरान पाक में बार बार इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। वो पहला लफ्ज़ है मेरा बिदअत, दूसरा लफ्ज़ है इलाह और तीसरा लफ्ज़ है कुफर। तो बिदअत के क्या मायने हैं और ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में? बेटा, बिदअत कुरान पाक में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है। बिदअत का लफ्ज़ी माना जो है ना, वो तो है नई चीज़, न्यू कोई भी काम है या न्यू कोई चीज़ है उसे बिदअत कहते हैं। कुरान पाक में बेटा अल्लाह पाक ने एक मकाम पर फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन को ईजाद फरमाने वाला, यानी नया पैदा फरमाने वाला। क्योंकि आसमान और ज़मीन पहले नहीं थे, अल्लाह पाक ने बाद में इनको पैदा फरमाया, तो इसीलिए बदीउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बदी अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम भी है, यानी नई ईजाद करने वाला, नई किसी भी चीज़ को पैदा फरमाने वाला। बेटा, बिदअत यानी नया काम। अगर तो ऐसा नया काम है कि जो इस्लाम के शरीयत के मुताबिक है, यानी कुरान पाक और हदीस पाक के मुताबिक है, तो अच्छा है, इस पर सवाब मिलता है। और अगर ऐसा नया काम है कि जो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो वो फिर बुरा काम है ना।
فار ایگزامپل جیسے قرآن پاک بیٹا ہم جو پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو اس وقت قرآن پاک پر یہ جو زبر زیر پیش ہے نا، اس وقت یہ نہیں لگائے جاتے تھے کیونکہ عربی لوگ تھے تو ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن بعد میں جو اب ہم اجمی لوگ ہیں نا، غیر عربی ہیں، تو اب بعد میں جب عرب سے باہر لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا تو اب اس وقت ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھیں. تو اب اس وقت کیا کیا گیا، قرآن پاک پر زبر زیر پیش، شد، مد، تشدید وغیرہ یہ لگائی گئیں. اب یہ ایک نیا کام تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے کیا ہوا، قرآن پڑھنے میں آسانی ہو گئی. تو اب یہ بیٹا ایک اچھا کام ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو بدعت کا معنی بیٹا سمجھ آیا آپ کو؟ بدعت کا معنی ہے کوئی نئی چیز یا کوئی نئی چیز ایجاد ہونا. ہاں، تو نیا کام جو ہے، نئی چیز، اسے کہتے ہیں بیٹا بدعت. راشد بھائی دوسرا لفظ ہے کفر. کفر کے کیا معنی ہیں اور کافر کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ بیٹا کفر کا معنی ہوتا ہے مٹانا، اور کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، یعنی شکر ادا نہ کرنا. اور کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے اسلام سے نکل جانا، ٹھیک ہے نا. کافر بیٹا اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے جو دین اسلام کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا. اور کفر کا ایک مطلب میں نے آپ کو جیسے بتایا ناشکری بھی ہوتا ہے نا. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب سخت ہے. تو بیٹا یہاں پر کفر تم جو لفظ استعمال کیا گیا، یہاں پر جو ورڈ آیا کفر تم، یعنی کفر سے بنا ہے نا یہ، تو اس کا مطلب کیا ہے، ناشکری کرنا. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی چلی جاتی ہیں. تو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. راشد بھائی میرا تیسرا لفظ ہے الہ. الہ کے معنی کیا ہیں اور یہ قرآن پاک میں کن معنوں سے استعمال ہوا ہے؟ راشد بھائی جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہاں پہ الہ کے کیا میننگ ہے؟ بیٹا الہ کے میننگ ہیں یعنی کہ بہت زیادہ بلند و بالا. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ اللہ پاک کی ذات ہے. اللہ پاک کو الہ کہتے ہیں. جیسے آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اس کا ترجمہ پتہ کیا بیٹا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی معبود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر الہ کا لفظ بیان فرمایا ہے. جیسے اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. تو الہ کا مطلب کیا ہوا؟ معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت اللہ پاک کی جاتی ہے. اللہ پاک کی عبادت نماز پڑھ کر بھی کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کر کے بھی کی جاتی ہے، اور استغفار بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور اللہ پاک بندوں پر رحمتیں اور انعامات نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدرسہ چینل کے ناظرین، شروع میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سپارے ہیں؟ تو اس کا درست جواب آپ نے ہمیں دینا ہے. واٹس ایپ ویڈیو بنا کر ان نمبرز پہ ہمیں سینڈ کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی ویڈیوز کو ہمارے پروگرام میں آن ایئر کریں گے. پیارے بچوں، ہم نے آپ سے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال کیا تھا، تو آپ نے جو ویڈیوز بھیجی ہیں، آئیے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. نہال بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. نہال بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. نہال بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا. مدرسہ چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت اختتام تک پہنچا. پیارے بچوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت
मुसीबत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया